السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی JUI نے ابھی تک ECP کو تفصیلات جمع نہیں کروائیں۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ PTI حکومت نے 40,000 کا ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نیوٹریائی تصدیق شدہ پیش کیا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ PDM نے PTI کو پھنسانے کے لیے کوشش کی، لیکن اب وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے تمام کارڈز کھیلے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اتوار کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جماعت علماء اسلام فضل کی سکروٹنی کمیٹی کو اربوں روپے کے عطیات کا ریکارڈ پیش کرنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کہا حزبی اختلاف کی جماعتوں کا ECP کے باہر منصوبہ بندی احتجاج عوام کو گمراہ کرنے اور قومی اداروں کو دھمکانے کی خام کوشش ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے فاروق حبیب کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ممبران غیر ملکی مالی اعانت سے متعلق ECP سکروٹنی کمیٹی کو تسلی بخش جوابات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اب احتجاجی ریلی کے ذریعے وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بطور وزیراعظم عمران خان پہلے پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ اپوزیشن ان کے خلاف متحد ہو جائے گی۔ وہ اپنی چھتری چلے جمع ہوئے تاکہ ان کی بدعنوانی کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی حکومت کے دوران قومی اداروں کو مفلوج کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے قومی اداروں میں اپنے لوگ مقرر کیے تھے جو قومی مفاد کی قیمت پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا PDM ماضی کی بات ہے کیونکہ عوام نے ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے اور ان کی احتجاجی ریلیوں میں شرکت سے انکار کر دیا ہے جس کا مقصد ان کی لوٹی ہوئی رقم کو بچانا تھا۔ ان جماعتوں نے اپنے تمام کارڈز کھیلے ہیں۔ PDM کو تمام محاذوں سے شکست اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق تمام تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں۔ وزیر نے کہا PTI نے 40,000 اندراجات، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور تصدیق شدہ لین دین کے ساتھ جمع کروائے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتیں آج تک غیر ملکی اعانت سے متعلق جوابات جمع نہیں کروا سکیں۔ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے بار بار دونوں پارٹیوں کے لیے چندہ دینے والے افراد کی شناختی کارڈ اور پتے طلب کیے لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا دونوں سابقہ حکمران جماعتوں نے ایسا برتاؤ کیا جیسے ملک ان کی ذاتی ملکیت تھا۔ انہوں نے ان سے الیکشن کمیشن کی تفصیلات پیش کرنے کو کہا تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کون جھوٹا اور فراڈ تھا۔ انہوں نے PDM رہنماؤں سے کہا کہ وہ سکروٹنی کمیٹی کے روبرو ہوں اور مطلوبہ دستاویزات پیش کریں اور احتجاج کرنے والے گروہوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے ناجائز فنڈنگ کا حساب کتاب دیں۔ جب قومی احتساب بیورو نے مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھجوایا تو انہوں نے قومی احتساب بیورو کے سامنے دھرنا دینے کی دھمکی دی جس سے یہ ثابت ہوا کہ بیورو کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ PDM نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو بدنام کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بدعنوانی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں رنگا رنگ باتیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ وہ لوگ جو موجودہ حکومت پر براڈ شیٹ کے معاملے میں غلطیاں کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں وہ قومی مصالحتی آرڈیننس سے مستفید ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو براڈ شیٹ کیس میں برطانیہ کا فیصلہ لائے گی اور سابق حکمرانوں کو بے نقاب کرے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں آئینی طور پر اپنے فنڈز، اخراجات اور ذرائع کی تفصیلات ECP کے پاس پیش کرنے کی پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی فنڈز کی تفصیلات جمع کرانا ایک کھلا اور بند معاملہ ہے اور اس پر کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ ECP کی سکروٹنی کمیٹی نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے پارٹی فنڈ کے ذرائع اور اس کے استعمال کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بار بار کہا ہے۔ اسی تناظر میں فاروق حبیب نے کہا کہ PDM کی قیادت کے پاس 19 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ECP کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے کی اخلاقی بنیاد نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے سارے اخراجات سے متعلق ثبوت جمع کرا چکے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نے ماضی میں بے نظیر بھٹو کی جائز حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسامہ بن لادن سے کروڑوں روپے وصول کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت PMLN اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ پارٹی فنڈز اور اخراجات کی تفصیلات ECP اور قوم کو دیں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی غیر ملکی ڈونر سے فنڈ وصول کرتے رہے ہیں۔
اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو وزیر اعظم عمران خان نے پہلے تو کہا کہ انہیں 2 پارٹیوں نے آفر کی تھی فورن فنڈنگ کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مگر بعد میں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے فنڈ وصول کیے ہیں، جس کے ثبوت انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ اگر قانون کی حکمرانی اور میرٹ پر فیصلے ہوں تو یہ سارے کا سارا معاملہ پارلیمانی ڈھانچے کو زمین بوس کر سکتا ہے، کیونکہ فورن فنڈنگ کی اجازت ہے ہی نہیں اور ایسے کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، سب پارٹیاں فنڈز لے رہی تھیں۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا معاملہ حکومت کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کے لیے بھی تھا۔ یہ ڈونیشنز آ رہی تھیں اور ان کو وصول کیا جا رہا تھا، جبکہ ان ڈونیشنز کو قانونی زبان میں فورن فنڈنگ کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی ملک کی سیاسی پارٹیوں کے لیے ناقابل معافی جرم ہے۔ اب ایک طریقہ ہے اس سارے معاملے سے بچنے کا۔ فورن فنڈنگ کے معاملے کو الیکشن کمیشن پاکستان اگر اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر یہ سارا معاملہ براہ راست سپریم کورٹ میں چلا جائے گا فائنل ہونے کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپنی تصدیقی سٹیمپ لگا دیتی ہے، اس وقت جس پارٹی کو بھی ذمہ دار قرار دیا جائے گا، وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف یا جے یو آئی ایف، اس جماعت کے سارے عہدیدار، وہ چاہے سیاسی عہدے رکھتے ہوں، یہاں تک کہ ان کے پارلیمان بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے، ان کے تو سارے کے سارے امیدوار حکومت میں موجود ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ حتمی ڈیسیجن آنے سے پہلے سارے سیاسی جماعتوں کے عہدیدار استعفے دے دیں اور سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں اور پارلیمان سے اپنی نشستیں چھوڑ دیں۔ قومی صوبائی اسمبلی کے اراکین اور سینیٹر یہ سب کے سب استعفے دے دیں، اس طرح ڈسکوالیفیکیشن سے بچ سکیں گے۔ ورنہ فیصلہ آنے کے بعد سٹنگ ایم این ایز اور عہدیدار 5 سے 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور وہ جماعت کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ اس میں چونکہ سبھی پارٹیاں ہی آ رہی ہیں تو سبھی یہ چاہیں گی کہ یہ کام نہ ہو۔ اس وقت یہ ساری پارٹیاں آپسی جھگڑوں کی وجہ سے لیجسلیشن لانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ لیجسلیشن لانے کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہوگا، ان کی پارٹی کو کور ملے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو اپوزیشن میں ہیں اور وہ استعفے دے کر نکل جائیں گے، اور اگر ارکان پارلیمنٹ کو پتہ چل جائے کہ صرف ہماری نوکری اور عہدے نہیں جا رہے بلکہ ہم سب نااہل ہونے جا رہے ہیں تو معاملہ بالکل الٹ جائے گا۔ اگر تینوں بڑی پارٹیوں کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو سوچیں پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ اگر ریاستی ادارے چاہیں تو سربراہ مملکت سے لے کے نیچے تک سب عہدیدار ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، سیاسی عہدیدار اپنے خاص طریقے سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اب حالات عدلیہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔